السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں ساس اور بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے گھر میں، اور گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے نازل ہو، اس چیز پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ گھر کی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں گھر کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہوتا بلکہ آپ کے فیملی ممبر جتنے ہوتے ہیں ان سب کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور برداشت ختم ہو جاتی ہے اور شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، اور شیطان یہ بات آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ ہمیشہ آپ کے لیے غلط ہی سوچتا ہے، آپ کے لیے غلط ہی کہے گا، تو اس صورت میں آپ کے دل میں وہ بات گھر کر جاتی ہے، آپ کے دل میں رک جاتی ہے۔ جب بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی جس سے آپ کی بنتی نہ ہو، زیادہ تر ساس بہو میں ایسا چلتا ہے، تو اگر ساس کوئی اچھی بات بھی کہہ رہی ہو تو بہو اس کو نیگیٹو لے گی، اس کا غلط مطلب ہی نکالے گی، اور اگر بہو کوئی اچھی بات بھی کر رہی ہو تو ساس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ میرے مخالف ہی بات کر رہی ہے۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں رہنے والے دوسرے افراد جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں بھی سکون نہیں ہوتا۔ ان جھگڑوں کی وجہ سے ہر ٹائم گھر میں ایک دوسرے سے نقصان یا ایک دوسرے سے یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کسی بھی ٹائم نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے دلوں کا چھوٹا پن ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم میں اتنی اخلاقی جرأت بھی نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو جب دوسرا آپ کو حق بات بتا رہا ہو تو ہم برداشت کریں، بلکہ ہم اس کو بھی غلط نظروں سے دیکھتے ہیں اور نیگیٹو لیتے ہیں۔ یہ اوورہال تمام گھروں کی ہی ایسی مثال ہے۔ چند گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر معاشرے میں اس ایک گھر کی مثال دی جاتی ہے کہ وہاں تو بڑا امن ہے، وہ لوگ بڑے آرام سے رہتے ہیں، وہاں لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ایک بات کرتا ہے تو دوسرا اس کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے کہ اگر 100 گھر لیں گے تو اس میں سے شاید آپ کو 10 گھر بھی ایسے نہیں ملیں گے جو امن سے رہتے ہوں اور سکون سے رہتے ہوں۔ بنیادی وجہ ہماری تربیت کی ہے، بنیادی وجہ ہمارا میل جول، ہماری تربیت، ہمارا علم، ان چیزوں کی ہے، اور سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہمارا اخلاق اور صبر ہے۔ صبر کی تاکید قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار کرتے ہیں کہ صبر کرنے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت امت مسلمہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ ہم صبر بالکل نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ہم اپنی دنیا میں ہی بادشاہت ہیں، اپنی بادشاہت ہے، ہم اپنی دنیا میں ہی جینا چاہتے ہیں، ہم غلط کریں اس کو بھی صحیح کہتے ہیں اور صحیح کو بھی غلط کہتے ہیں۔ جب تک ہم اخلاقی طور پر بلند نہیں ہوں گے، ہماری اخلاقی طور پر تربیت نہیں ہوں گی، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے اور یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس سلسلے میں آج میرے ہاتھ ایک بک لگی ہے، ایک کتاب لگی ہے جس کتاب کا نام ہے تحفہ دولن، اور اس کو لکھنے والے ہیں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی۔ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے پہلے میں آپ کو ایک دو وصیتیں جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جب کسی بات پر غمگین ہو تو اپنے کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غموں کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا، اور ورنہ تم ان کے قلب کو
مقدر کرنے والی شمار ہوگی، مطلب دکھ پہنچانے والی شمار ہوگی۔ اب یہ ایک وصیت اس کتاب کی شروع میں کی ہوئی ہے۔ آپ کو میں ایک وصیت اور سنا دیتا ہوں اور پھر اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے گھر اور ان کے ماحول کی نگرانی، یعنی ان کی بغیر اجازت کے کوئی گھر میں نہ آئے، اور ان کا مال لغویت، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتری نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے، اور اہل و عیان کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے ہوتی ہے۔ اب واپس ہم جاتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے اور آپس میں حسن و سلوک سے رہنے کے، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی گھر میں آپس کے اختلافات اور باہمی جد و نزل اس گھر کے لیے زہر قاتل اور اس کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے خطرناک قسم کی دیمک کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی کے خاموش رہنے اور معافی مانگنے سے آپس کے اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہو تو ضرور یہ کڑوا گھونٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر گھر سے اجاڑنے سے بچانے کے لیے پی لینا چاہیے۔ گھر اجڑنے سے بچانے کے لیے پی لینا چاہیے۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ جھگڑوں اور تنازعات سے کوسوں دور رہے اور جھگڑوں سے نفرت کرے۔ جھگڑوں کے نقصانات میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گر جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کو یوں کہا گیا ہے، ترجمہ ہے حدیث شریف کا کہ جھگڑا دین کو منڈوانے والی چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں روزہ، نماز اور صدقے میں سے افضل چیز بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور ارشاد فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو منوانے والی ہے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم سے صاف ہو جاتے ہیں، آپس کی لڑائی سے دین بھی اسی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو آپس کی لڑائی ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کو ہی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ایمان اور دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت، چغلی وغیرہ کرتے ہیں، جس سے آپ کا ایمان، اسلام خطرے میں ہوتا ہے۔ اسی بات پہ یہ حدیث ہے کہ دین کو منوانے والی ہے، جیسے آپس کی لڑائی دین کو منوانے، یعنی جیسے اس طرح سے سر کے بال ایک دم سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں ایک موضوع یہ ہے کہ جھگڑا ہمیشہ برکت سے محرومی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ جو بہنیں جھگڑے سے بچنے اور بچانے کے لیے اپنے جائز اور قیمتی حق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ حقیقی کامیابی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کی ہے، تو وہ اعمال جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے وہ کتنے قیمتی ہوں گے۔ تو جھگڑوں سے بچنا بھی ایک سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا۔ اب اندازہ لگائیں، جو بہنیں اپنے دامن جھگڑوں سے بچا لے گی باوجود حق پر ہونے کے، صرف اس لیے کہ اپنے حق چھوڑ دے گی کہ جھگڑا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام نصیب فرمائے گا۔ آج کل ہمارے 80% 90% گھروں میں یہ مسائل چل رہے ہیں۔ اگر کسی بھائی کی یہ ویڈیو سے دل آزاری ہو تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ مجھے کافی میسج آئے تھے کہ اس موضوع پر آپ بات کریں، تو اگر اللہ کے نبی ہمیں ضمانت دیتے ہیں کہ جو جھگڑوں سے بچے گا اس کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس کا مطلب جو یہ نیت رکھ کے بچے گا،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو شخص جھگڑوں سے بچے گا میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے چھوڑ دے، اور پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پہ تمام بہنوں اور جو سننے والے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، اپنے اخلاق پہ توجہ دیں۔ بنیادی طور پر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اخلاق میں کمی ہوتی ہے۔ جب ہم باہر ہوتے ہیں اپنے دوست وغیرہ سے تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں، یہ میں گھر کے مردوں کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو اکثر ہم بڑے خوش اخلاق اور خوشی سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنستے کھلتے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری خوشیاں شاید باہر ہی بکھیر آئے ہیں، ساری خوشیاں ان کی باہر ہی پوری ہو گئی ہیں۔ اکثر جو مجھے میسج آتے ہیں یا کال آتی ہے وہ اس بات پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جب گھر آتے ہیں تو بہت غصے میں ہوتے ہیں اور غصے سے بات کرتے ہیں اور ہمیں ٹائم نہیں دیتی۔ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، تو اس لیے ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنا چاہیے اور صرف گھر میں ہی لڑائی جھگڑے سے نہیں بچنا چاہیے بلکہ معاشرے میں بھی جب باہر بھی ہوں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ معاف کر دیا کریں، ہم معاف کرنے میں پہل کریں تو ہمارا معاشرہ لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ کو حدیث اور قرآن پاک کی آیت سنائی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے آگے کی زندگی کو گزاریں گے، اور اس ویڈیو کے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آج سے ہم سب اس حدیث پہ عمل کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر ایک اپنے گھر بنانے کی، جنت میں اپنا گھر بنانے کی کوشش کرے گا۔ جب ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو آپ کوشش کریں، انشاءاللہ ہم سب کو اپنا گھر ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔